بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یاسین ایاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل بلوچستانز ڈائری۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے کون ہوگا اگلا آرمی چیف؟ جی ہاں ناظرین، یہ وہ سوال ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتوں، سیاسی و دفاعی تجزیہ نگاروں، صحافیوں اور سیاسی فہم و ادراک رکھنے والے لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ حکومت وقت کے لیے یہ سب سے مشکل فیصلہ ہے جو انہوں نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کرنا ضرور ہے۔ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب حکومتی اتحادیوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد ستمبر کے وسط تک نئے آرمی چیف کی نامزدگی کا اعلان کر دیں گے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئین پاکستان کی شق 243 کی ذیلی شق 3 کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارش پر سروسز چیف کی تعیناتی کرتا ہے۔ سروسز رولز میں کوئی واضح طریقہ کار تو وضع نہیں کیا گیا، تاہم اس بات کا ذکر ضرور کیا گیا ہے کہ وہ جنرل آرمی کو لیڈ کرے گا جس نے کسی کور کی قیادت کی ہو۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جی ایچ کیو 3 یا 5 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام بمبئی ان کے ذاتی پروفائلز وزارت دفاع کو بھیجتا ہے اور وزارت دفاع ان ناموں کو وزیر اعظم کے دفتر کو بھیجتا ہے، اور وزیر اعظم جس افیسر کو اس عہدے کے لیے موزوں سمجھتے ہیں انہیں آرمی چیف کے عہدے پر تعینات کیا جاتا ہے۔ تاہم وزیر اعظم صاحب غیر رسمی طور پر جانے والے آرمی چیف یا پھر اپنے قریبی مشیروں سے مشورہ بھی کرتے ہیں۔ جانے والے آرمی چیف اس معاملے پر اپنی ذاتی رائے ضرور دیتے ہیں جس افیسر کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عہدے کے لیے موزوں رہے گا۔ ناظرین، جنرل قمر جاوید باجوہ نے 2016 میں آرمی کی کمان سنبھالی۔ 2019 میں انہیں ریٹائر ہو جانا تھا، تاہم ریٹائرمنٹ سے قبل ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی۔ اب نومبر 2022 کے آخری ہفتے میں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جنرل باجوہ کی عمر اس وقت 61 سال ہے اور وہ مزید توسیع لینے کے لیے اہل ہیں، لیکن انہوں نے مزید توسیع لینے سے انکار کر دیا ہے۔ جنرل باجوہ کے ساتھ ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ندیم رضا صاحب بھی ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو افیسر آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہیں ان میں سے سب سے سینئر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر، دوسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، تیسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، چوتھے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، پانچویں نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور چھٹے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر شامل ہیں۔ نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بننے والوں کی لسٹ میں جنرل عاصم منیر سب سے زیادہ سینئر افیسر ہیں۔ ستمبر 2018 میں انہیں 2 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی، تاہم انہوں نے چارج 2 مہینے بعد لیا۔ اب یہ جنرل باجوہ صاحب پہ منحصر ہے کہ 4 اسٹار جنرلز کی تعیناتی والی لسٹ میں ان کا نام شامل کیا جاتا ہے یا نہیں۔ تاہم کچھ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ جنرل عاصم منیر ہی ڈارک ہارس سے مراد مقابلے میں شامل وہ شخص ہے جس کے متعلق لوگ کم جانتے ہوں اور وہی فاتح ٹھہرے۔ جنرل عاصم منیر اس وقت سے جنرل باجوہ کے قریبی معاونین میں شمار ہوتے ہیں جب انہوں نے بطور بریگیڈیئر جنرل باجوہ کے ماتحت کام کیا جب جنرل باجوہ 10 کور کے کمانڈر تھے۔ جنرل عاصم منیر کو 2017 میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس مقرر کیا گیا اور پھر اگلے سال اکتوبر میں وہ آئی ایس آئی چیف بنائے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر انہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا کر جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا۔ جب جنرل عاصم منیر نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے قریبی رفقا بشمول فرح گوگی، بشرا مانیکا اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کرپشن کرنے کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے، اس کے بعد انہیں کور کمانڈر گجرانوالہ لگایا گیا اور ابھی وہ جی ایچ کیو میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل تعینات ہیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا سینیارٹی لسٹ میں جنرل ساحر شمشاد مرزا دوسرے نمبر پر ہیں۔ جنرل ساحر کا تعلق سندھ ریجمنٹ سے ہے اور وہ فوج میں ایک شاندار اور بے داغ کیریئر رکھتے ہیں۔ ان کا شمار آرمی کی ٹاپ لیڈرشپ میں ہوتا ہے۔ وہ اس وقت منظر عام پر ہے جب انہوں نے جنرل رحیل شریف کے ماتحت بطور ڈی جی ملٹری آپریشن کام کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا جنرل رحیل کی اس کلیدی ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے تحریک طالبان پاکستان اور دوسرے عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس 4 رکنی گروپ کا بھی حصہ رہے ہیں جنہوں نے افغانستان کے مختلف دھڑوں کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوششیں کی۔ اس 4 رکنی گروہ میں پاکستان، امریکہ، چین اور افغانستان شامل ہیں۔ 3 اسٹار جنرل بننے کے بعد انہیں چیف آف جنرل سٹاف مقرر کیا گیا۔ آرمی چیف کے بعد چیف آف جنرل سٹاف کو فوج میں دوسرا طاقتور عہدہ تصور کیا جاتا ہے۔
چیف آف جنرل سٹاف کو ڈی فیکٹو آرمی چیف بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس عہدے پر فیض شخص کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فوج کے تمام امور کو سنبھالے۔ اس عہدے پر کام کرتے ہوئے قومی سلامتی اور بین الاقوامی امور سے متعلق سخت فیصلے لینے میں وہ شامل رہے۔ اکتوبر 2021 میں انہیں کور کمانڈر راولپنڈی مقرر کیا گیا۔ کچھ مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف میں سے کسی ایک عہدے پر ان کی تعیناتی کی جا سکتی ہے۔ سینیارٹی لسٹ میں تیسرا نمبر جنرل اظہر عباس کا ہے اور وہ اس وقت بطور چیف آف جنرل سٹاف اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ 10 کور میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ جنرل اظہر عباس انفینٹری اسکول کوئٹہ کے کمانڈنٹ رہ چکے ہیں اور وہ جنرل رحیل شریف کے پرسنل سٹاف آفیسر بھی رہ چکے ہیں۔ کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھنے کی وجہ سے جنرل اظہر عباس کو اس کلیدی عہدے یعنی آرمی چیف کے لیے ان کی نامزدگی نہ کی جائے، کیونکہ اس سے کچھ دوست ممالک خاص کر سعودی عرب کو کچھ تحفظات ہو سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود سینیارٹی لسٹ میں چوتھا نمبر جنرل نعمان محمود کا ہے، جن کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے اور وہ اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں۔ جنرل نعمان محمود کمانڈنٹ سٹاف کالج میں چیف انسٹرکٹر بھی رہ چکے ہیں اور وہ ISI میں ڈی جی انالیسز اپنی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ جنرل نعمان محمود GHQ میں بطور چیف انسپیکٹر کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی بھی اپنے خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سینیارٹی لسٹ میں پانچواں نمبر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا ہے اور جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے ہے۔ دو سیاسی جماعتوں کی آپس کی رسہ کشی نے جنرل فیض حمید کا آرمی چیف بننے کا خواب اگر چکنا چور نہیں کیا تو کم از کم اس میں دراڑیں ضرور ڈال دی ہیں۔ جنرل فیض حمید نے بطور بریگیڈیئر جنرل باجوہ کے ماتحت کام کیا جب وہ 10 کور کے کمانڈر تھے۔ آرمی چیف بننے کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے جنرل فیض حمید کو ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلیجنس لگایا۔ اس سے پہلے وہ پنو عاقل میں تعینات تھے۔ 3 اسٹار جنرل بننے کے بعد انہیں GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل لگایا گیا، لیکن صرف 2 ماہ بعد انہیں DG ISI مقرر کیا گیا۔ قومی سلامتی اور خارجہ امور دیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ معیشت کی بحالی، حکومتی اصلاحات اور پاور سیکٹر کے معاہدوں پر نظر ثانی جیسے معاملات دیکھنے میں مصروف رہے۔ جنرل فیض حمید اس وقت توجہ کا مرکز بنے جب آرمی چیف انہیں کور کمانڈر پشاور بنانا چاہتے تھے، جبکہ وزیر اعظم کی خواہش تھی کہ بطور DG ISI وہ اس عہدے پر کام کرتے رہیں۔ جنرل فیض اب بطور کور کمانڈر بہاولپور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے لیے یہ ایک ناممکن نہ صحیح تو مشکل فیصلہ ضرور ہوگا کہ وہ جنرل فیض حمید کو اگلا آرمی چیف تعینات کریں، کیونکہ بطور ISI چیف سیاسی معاملات میں مداخلت کی وجہ سے وہ کافی متنازع ہو چکے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر سینیارٹی لسٹ میں جنرل محمد عامر 6 نمبر پر آتے ہیں۔ جنرل عامر کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے ہے اور وہ لمحہ موجود میں کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات ہیں۔ جنرل عامر جنرل باجوہ کے قریبی رازدانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ جنرل عامر چیف آف آرمی سٹاف سیکریٹریٹ میں بطور DG سٹاف ڈیوٹیز بھی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ 2011 سے 2013 کے درمیان جنرل عامر سابق صدر آصف علی زرداری کے ساتھ بطور ملٹری سیکریٹری فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ جی ناظرین، یہ ہیں وہ جنرلز جو آرمی چیف بننے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ تاہم جنرل باجوہ صاحب اپنی رائے دے چکے ہیں کہ کسی ایسے جنرل کو آرمی کا سربراہ بنایا جائے جو کم از کم متنازع نہ ہو۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔